السلام علیکم. یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم G20 جو سمٹ ہوا آج سے کچھ دن پہلے ان انڈیا، اس کے حوالے سے بات کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ دس از اے ڈیلیڈ ایپیسوڈ آن دس ٹاپک بٹ آئی تھنک اٹ ول بی ورتھ اٹ. ناظرین، اس G20 کا جو سمٹ ہوا اس کو لے کے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا میڈیا کے اندر، پاکستان میں، انڈیا میں، اس ریجن ساؤتھ ایشیا میں، اور ایون گلوبل میڈیا کے اندر بھی. بیکاز دس G20 سمٹ واز امپورٹنٹ فار ویریس فیکٹرز اینڈ ویریس ریزنس جن پہ ہم آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے، اسٹارٹ کریں گے اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو بیسک ڈسکرپشن ہے. ناظرین، G20 جو گروپ آف 20 ہے اس کے بارے میں ایک بیسک ڈسکرپشن اسی چینل پہ ایک شارٹ ویڈیو کی صورت میں موجود ہے. تو اس G20 کو تو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن اٹ از پرائمرلی این اکنامک فورم آف دی ٹاپ 20 گلوبل نیشنز. اس کے اندر جو ہے آرگنائزیشن بھی شامل ہے، یورپین یونین شامل ہے، اور اسی G20 سمٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ افریقن یونین کو بھی ایڈ کیا گیا. ناظرین، G20 سمٹ جو G20 کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ ہر سال ہوتی ہیں ڈفرینٹ لیولز کے اوپر جا کے، بیکاز پرائمرلی اٹس اکنامک فورم. تو اکنامک کے حوالے سے جو ڈفرینٹ ایسوسیٹیڈ اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے جو ہوسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ پورا سال ڈفرینٹ میٹنگ جو ہے وہ کرتی ہے. لاسٹ G20 سمٹ ہوا تھا انڈونیشیا میں، بالی میں، اور اس سال انڈونیشیا کے اندر تمام میجر ایونٹس ہوئے تھے G20 کے حوالے سے. اس سال چونکہ یہ سپٹمبر میں ہونا تھا انڈیا میں، سو پچھلے سال سے لے کر اس سال تک 2022 سے لے کر 2023 تک اس سال میں G20 کی میجر ایونٹس جو ہیں وہ انڈیا میں ہوئے، جس کے اندر G20 کے فارم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی. اسی طرح سے اس کے اندر جو کامرس چیمبر آف کامرسز ہیں ان کی میٹنگز ہوئیں، فائنانس منسٹرز کی میٹنگ ہوئیں، کلائمیٹ کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں، ٹورزم کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں. جو ہم نے دیکھا کہ ٹورزم کے حوالے سے جو میٹنگ تھی ایک انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے سری نگر میں، وہاں بھی یہ میٹنگ ہوئی. تو ناظرین، یہ جو ڈفرینٹ میٹنگز ہیں یہ سال سال ہوتی ہیں. دے اینڈ ود دی سمٹ جو کہ انڈیا میں ہوا اس سال سپٹمبر میں. اس سمٹ میں آلموسٹ تمام G20 جو اسٹیٹس ہیں، G20 جو اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ان کے ہیڈس آف دا اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا. دیور 3 ایکسیپشنس. ایک چائنا سے ہم نے دیکھا کہ جو شی جن پن ہیں ان کی جگہ ان کے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا. رشیا کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے بجائے ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف، انہوں نے وزٹ کیا. اور ارجنٹینا سے بھی جو ہے وہ ایک سمٹ لیول کے بجائے ایک جو فارم منسٹر ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بٹ موسٹ آف دی ہیڈس آف دی اسٹیٹس دے پارٹیسپیٹیڈ، چاہے وہ کراؤن پرنس محمد سلمان ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں، ایلن اس طریقے سے ہم دیکھیں گے جو فرانس سے جو مینوئل میکرن ہوں، یا رشی سنک وغیرہ. تو ٹاپ جو لیڈرس تھے دے پارٹیسپیٹیڈ ان دس سمٹ. یہ سمٹ 2 دن جاری رہا ناظرین، اور اس سمٹ کے اندر جو امپورٹنٹ ایجنڈا تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو اگین اکنامک افیئرس. جو گلوبل اکنامک آؤٹ لک ہے اس حوالے سے بات کرنی تھی، کلائمیٹ کے اوپر بات ہونی تھی، انرجی کرائسس اور فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بات ہونی تھی. ان میجر اکنامک جو اسپیکٹس ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، اس کو لے کے G20 کے اندر جو ہے وہ مین ڈسکشن ہونی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایکچولی اس سمٹ کے اندر ہم نے اس کے علاوہ بھی دیکھا، اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اور بھی ایشوز پہ ڈسکس ہوئے، جس میں یوکرین وار واز اے ڈسکشن. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ G20 کے سائڈ لائن پہ بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں. اب ان ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا میجر ایونٹس ہوئے. ناظرین، اس سمٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس سمٹ سے پہلے ایک میجر اناؤنسمنٹ کی گئی وچ واز این اکنامک کوریڈور، جس کا ہم کہتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، IMEC کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. جس میں ہم نے دیکھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میجر پارٹس ہیں G7 اسٹیٹس ہیں انڈر دی پلیٹفارم آف دی PGII پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ، جو B3W کا نیو انیشیٹو ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اس پلیٹ فارم کے انڈر ہم نے دیکھا کہ کاریڈور کی بات کی گئی دیٹ وڈ کنیکٹ انڈیا تھرو سی ٹو دی پرشین گلف ریجن، اینڈ فرام گلف اٹ وڈ بی اے لینڈ روٹ کنیکٹنگ ود یورپ تھرو ٹرکی. تو یہ ایک رائیول سمجھا جاتا ہے BRI کے حوالے سے اس ریجن میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک براڈر ایگریمنٹ ہوا جس کی ڈیٹیلز ایگریمنٹ ابھی جو ہے وہ باقی ہے. But it was not part of the G20 meeting, but it happened on the sidelines of G20 meeting. That's why it's very important one. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ G20 کے اندر ہم نے دیکھا کہ افریقن یونین جو ہے اس کو ایک پرماننٹ ممبرشپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ملا G20 کے اندر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی جس کے اوپر لے کے دیکھے کافی سارے ایشوز ہوئے، یوکرین کے حوالے سے بھی اور حوالے سے بھی. پھر ہم دیکھا کہ اسی میٹنگ کے سائڈ لائن پہ بہت سارے MoUs سائن ہوئے، بائیلیٹرل میٹنگ بھی ہوئیں، MoUs بھی سائن ہوئے، بہت سارے ایگریمنٹ سائن ہوئے. اور G20 کے اندر میٹنگ کے اندر ہم نے کہا بہت سے لیڈرز نے بہت سارے پلیجز بھی کیے، انکلوڈنگ موسٹ آف دوز پلیجز ور ریلیٹڈ ٹو دی کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ میئرز دیٹ اسٹیٹس آر سپوز ٹو ٹیک. اب ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ G20 سمٹ کی جو امپورٹنٹ ہائی لائٹس ہیں، امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئیں،
اس کی پاسبل امپلیکیشنز کیا ہیں, what is the analysis of this G20 summit. ناظرین G20 سمٹ کو اگر ہم انالائز کریں تو بہت پوائنٹس سے ڈسکس کی جا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں انڈیا سے. انڈیا hosted this G20 summit and it is believed that through G20 summit India wanted to showcase itself, it wanted to portray itself as the global power and a power that has to be reckoned as a global power. سو انڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس G20 سمٹ کو یوز کرنا چاہ رہے تھے ٹو ہائی لائٹ انڈیا سکسیسز, ٹو ہائی لائٹ انڈیا سافٹ پاور گلوبلی. اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا واز ڈپلومیٹکلی اسکلفل انف ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ الٹیمیٹلی شوڈ ٹو دی انٹرنیشنل میڈیا, ٹو دی انٹرنیشنل audience that India is a major global power, and particularly for various reasons, but ان میں سے ایک جو ریزن ہے ناظرین, that is that India was able to gather states as diverse as the United States, جہاں ایک ہی ہال کے اندر ہم دیکھیں گے پریزیڈنٹ بائیڈن بیٹھے ہیں, ساتھ رشین فارن منسٹر سرگئی لاوروف بیٹھے ہیں اور چائنیز پریمیئر بیٹھے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ایک مودی صاحب کا یہ ایک ڈپلومیٹک اسکلفل جو سکسیس ہے in that sense that India is able to allow and have the different competing states, even warring states, sitting under one roof. That's very important one. And despite the fact that ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو انوائٹ نہیں کیا گیا despite his repeated requests and desire to participate, ہم نے دیکھا کہ India did not get any angry response from the western powers who still use this G20 forum to present their perspective on different issues. سو انڈیا کی جو ایک ایز اے اسٹیٹ جو سکسیس ہے اس G20 کی وجہ سے, اور مودی صاحب کی جو پرسنل سکسیس ہے, دیٹ ہیز بین ہائی لائٹڈ بائی مینی اکراس دا ورلڈ. Another thing that was discussed in the summit was the Ukraine war. Although G20 forum hai, it is not about the security or war related issues, it is only about economic issues. But we all know that Ukraine war had affected all those who were present in G20 meetings, or even those who were not present in G20. تمام جو states ہیں ان کے اوپر اس یوکرین وار کے economic impacts ہیں, security impacts بھی ہیں اور economic impacts بھی ہیں. Obviously they vary in intensity, they vary in scope, but everybody is affected by the Ukraine war. So it was obvious at the beginning, at the outset of the start of this G20 summit, that the Ukraine war would come under discussion, اور وہی ہوا G20 کے اندر ڈسکشن ہوئی یوکرین پہ. لیکن الٹیمیٹلی جو G20 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی یوکرین کے اوپر, دیٹ واز ویری سگنیفیکنٹ. اٹ واز کلیمڈ to be a victory for those Western powers who wanted to use this forum to malign Russia, and Russians even claimed victory because this joint statement did not have the word Russia or any blame or any condemnation of Russia in this kind of joint statement. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر the Western powers wanted a harsh statement against Russia, اور بالی جو لاسٹ سمٹ ہوا تھا اس کا فورم یوز کرنا چاہتے تھے, اس کا پیٹرن یوز کرنا چاہ رہے تھے, جب یہ فریز یوز کیا گیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ میجورٹی آف دا اسٹیٹس جو ہیں دے کنڈیم رشیاز انویژن آف یوکرین. لیکن اس طرح ہم نے کہا کہ کنسنسس بلڈنگ کی خاطر کنڈیمنیشن کو لفظ ہٹایا گیا, اینڈ اٹ واز ہائی لائٹڈ دیٹ ہاؤ یوکرین وار از افیکٹنگ دا فوڈ سیکورٹی, انرجی کرائسس اینڈ براڈلی دا گلوبل اکانومی وداؤٹ کنڈیمنگ, اینڈ اٹ آسک فار ہیونگ اے پیسفل سولوشن ٹو دس پرابلم. سو کہیں نہ کہیں پہ ناظرین اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو لے کے جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں وہ اپنی وکٹری کلیم کرتی ہیں, لیکن دی الٹیمیٹ وکٹم آف دس وار یوکرین ہیز کنڈیمڈ دس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایز ناٹ سفیشینٹ انف ٹو کنڈیم رشیاز انویژن آف یوکرین. بٹ ناظرین اس یوکرین کے اوپر جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اگین ایک انڈیا کی جو ایک برکمینشپ ہے, یہ انڈیا کی جو ایک ڈپلومیٹک اسکلز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے, بیکاز انڈیا وانٹیڈ اے کنسنسس but it knew that consensus is very difficult. Western powers knew that they can't afford to annihilate India because India is too important for containment of China. Therefore, for the sake of appeasement of Prime Minister Modi, the Western powers agreed to exclude the majority statement and agreed to have a consensus statement, which not only gave them some kind of importance to the Ukraine issue, but it also appeased Modi Sahab, who wanted to show that India is a peacemaker. It can bring consensus among such diverse states on as important and divisive issue as the Ukraine is. Another dimension of this G20 summit is the Chinese. ناظرین اس سمٹ میں دیکھا کہ جو شی جن پن ہے he actually skipped this summit اور انہوں نے اپنے پریمیئر کو بھجوایا. اور ناظرین اس سے پہلے ہم دیکھا کہ جب برکس کا سمٹ ہوا تھا ساؤتھ افریقہ میں تو وہاں شی جن پن گئے تھے, وہاں مودی صاحب کے ساتھ ایک بریف ان کی میٹنگ بھی ہوئی, لیکن یہاں پہ ہی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ, وچ از اے کلیئر سگنیچر دیٹ شی جن پن از ناٹ comfortable with Indians hosting this summit, and secondly he is not pleasant, he was not happy to be sitting right next to those states, the Europeans, the Americans, allies who are continuously trying to declare China as the biggest national security threat to themselves.
Another important dimension of this G20 summit was the climate factor. ناظرین ہم نے دیکھا کہ جو کلائمیٹ ایشو ہے وہ ایک ہائی لائٹڈ ایشو ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ G20 سمٹ کے اندر کلائمیٹ پہ باتیں تو بہت ہوئیں، لیکن جتنے پلیجز کیے گئے فار ایگزامپل فاسل فیولز کی ریڈکشن کے حوالے سے، کلین انرجی کے شفٹ کے حوالے سے، لیکن وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں تھیں جو کہ ہیڈ لائنز بنتیں، یا کوئی پلیجز نہیں تھے جو کہ بائننگ ہوتے اسٹیٹ کے اوپر، یا کوئی ایسا بائننگ پلیج نہیں کیا گیا ڈفرینٹ اسٹیٹ کی طرف سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو G20 سمٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اس کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، اس کی وجہ سے اٹ پرووائڈیڈ نتھنگ ایکسیپٹ فار لپ سروسز اینڈ اٹ از جسٹ اے نارمل روٹین. ناظرین ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ کے حوالے سے موسٹلی جو انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی ہیں دے اینڈ اپ وتھ سم دا سیم اولڈ پلیجز وچ آر ہالو ان دیئر میننگس. Another important dimension of this G20 meeting is the changing world order. ہم نے دیکھا ناظرین کہ اس میٹنگ کے دوران بھی پرائم منسٹر مودی جو تھے انہوں نے بھی کلیئرلی انڈیکیشن دی دیٹ دا ورلڈ آرڈر از چینجنگ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ورلڈ آرڈر کی چینجنگ پہ تو کوئی شک نہیں ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹس ایشو کرتی ہیں، چینجنگ ورلڈ آرڈر ہو رہا ہے، برکس کی سمٹ از این ایگزامپل، ڈی ڈالرائزیشن کی ایگزامپل ہیں، بہت سے ایگزامپلس ہیں. بٹ اس میٹنگ کے اندر ہم نے کہا کہ جو پارٹیسپیٹنگ ٹاپ 20 اسٹیٹس ہیں ان کے اندر جو ڈویژنز ہیں وہ کھل کے ہائی لائٹ ہوتی نظر آتی ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دیر از اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اے کنسنسس اسٹیٹمنٹ، بٹ ڈویژنز آر ویری ویری کلیئر آن سو مینی ایشوز اسٹریچنگ فرام کلائمیٹ چینج ٹو دا وار، جیو اسٹریٹجک ایشوز آف وار. کہیں نہ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر جو فالٹ لائنس ہیں بٹوین دا میجر پاورز دیٹ بیکیم ایون مور ویزیبل ود دا G20 سمٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، اس G20 سمٹ کے اندر ہم دیکھیں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان واز نو ویئر سین ان دیٹ. ہم نے دیکھا کہ انڈینز ہیو انوائٹیڈ ایز گیسٹس ٹو مینی نیبرز انکلوڈنگ سری لنکا، انکلوڈنگ بنگلہ دیش، اور بھی بہت سے جو گلوبل اسٹیٹس ہیں جو G20 کے ممبر تو نہیں ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا. پاکستان واز ایکسکلوڈیڈ فار اینی کائنڈ آف انویٹیشن ڈیورنگ دس G20 میٹنگس، اور پاکستان واز ناٹ ایون سین ان دیٹ وے. پاکستان ایون ڈڈ ناٹ ہیو اے سے ان واٹ از ہیپننگ G20 ایکسیپٹ فار، ہم دیکھا کہ G20 پریزیڈنسی کے دوران جب ٹورزم کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی سری نگر کے اندر، پاکستان آبجیکٹڈ ٹو دیٹ میٹنگ، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو فرینڈلی اسٹیٹس ہیں انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا اس میٹنگ کا. بٹ یہ جو G20 سمٹ تھا اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپینٹ نہیں ہے. بٹ is Pakistan being affected by what has happened in the G20? Definitely Pakistan has been affected by it. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ ناظرین کہ جو انڈیا کی گلوبل ریکننگ ہے، پھر یہ جو IMEC کا جو ایک پلان اناؤنس کیا گیا، پھر اس طریقے سے جو انڈیا کی جو فرینڈلینس شو ہوئی ود دی ویسٹرن پاورز ایز ویل ایز دا مسلم ورلڈ، پرٹیکولرلی ود سعودی عربیہ اینڈ UAE. All of these changes show that India is becoming a major global and regional player, historically even in places like Middle East where Pakistan had dominated in the past. So پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو it proves to be more like a zero-sum game for Pakistan. The growing Indian clout regionally and globally and particularly within the Muslim world is something that is disadvantageous to Pakistan's strategic, economic and other interests in the region as well as in international community. So to conclude ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں that G20 summit is an important major development, but like the previous ones this G20 is more, it has ended in more divisions rather than the unity on many issues despite having a joint statement. However, the biggest victory in this G20 summit is for India. And obviously the middle powers that I have talked in the previous video as well, جو middle powers ہیں particularly the India and Arab world and other states, they are proving to be beneficial of this emerging multipolarity. For states like Pakistan, this is a point to ponder that where does Pakistan stand? We need to have an introspection of ourselves. When G20 was being held in India, Pakistan's media was more into the internal political, economic and social crisis. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.